بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورج گرہن کے حوالے سے بتاؤں گی اور ایک نہایت ہی مجرب اور خاص قرآنی عمل بھی بتاؤں گی۔ تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجرب وظائف آپ احباب سے شیئر کرتے رہیں۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا یہ خاص وظیفہ ہے جو میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ آپ نے بند کمرے میں کرنا ہے۔ جس وقت سورج گرہن شروع ہو اسی وقت آپ یہ قرآنی عمل کر لیں تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کے گھروں سے رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے اور اللہ پاک وسعت اور برکت والا رزق عطا فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ پاک کی دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور حیات سے ان کو گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم گرہن دیکھو تو اللہ پاک سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگو، استغفار کی کثرت کرو، نماز پڑھو۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو کوشش کریں کہ صدقہ و خیرات کریں۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سورج گرہن کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سورج گرہن کے وقت اگر کوئی حاملہ عورت چھری پکڑ لے یا کوئی لوہے کی چیز پکڑ لے تو اس عورت کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ نارمل نہیں ہوگی یا اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہوگا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ صرف غلط فہمیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ہمارے دین اسلام میں ایسی کسی بدعت کی اجازت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو سورج گرہن لگا، تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے آسمان بھی غمگین ہے جس کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، بس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو، یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی رب کائنات ان کو ماند کرنے پر بھی قادر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے تھے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور طویل ترین قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سے پہلے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نشانیاں ہیں جو اللہ پاک بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتی ہوں جو آپ نے سورج گرہن شروع ہوتے ہی کرنا ہے۔ اگر گھر کی خواتین یہ عمل کریں
تو اللہ پاک اس گھر میں مال و دولت کی بارش برسائیں گے۔ اس گھر سے ہر تنگی تکلیف دور ہوگی، مشکلات سے نجات ملے گی، حاجات پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ میرے جو بھی بہن بھائی رزق کی تنگی، قرض اور بے روزگاری سے پریشان ہیں اور حالات میں بہتری لانا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے تمام مسائل کو حل فرما دیں، یہ چاہتے ہیں، تو ایسے تمام بہن بھائی یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے۔ یقین کامل کے ساتھ عمل کیجیے گا۔ اصل بات یقین کی ہوتی ہے، جتنا یقین آپ کو اللہ رب العزت کی ذات پر ہوگا اتنا ہی فائدہ آپ کو اس عمل سے ہوگا۔ یہ خاص عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور سورج گرہن شروع ہوتے ہی آپ یہ عمل کر لیں۔ 11 مرتبہ درود پاک درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 90 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ ہر بار بسم اللہ سے شروع کریں اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ عمل کے دوران آپ نے اپنی حاجات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کا تصور کر کے آپ نے تنہائی میں، جہاں پہ کسی کا گھر میں کسی کا بھی آنا جانا نہ ہو، اس جگہ پہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کر لینی ہے۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد کوئی بھی دعا مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی، اللہ پاک وہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے اور دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بندہ اللہ پاک سے جتنا بھی مانگے وہ خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ کو جب یہ معلوم ہو یا کسی سے آپ سن لیں کہ سورج گرہن لگا ہے تو آپ نے ایک خالی کمرے میں تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ باوضو حالت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور 7 دن آپ نے بلا ناغہ یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ اور یہ دھیان میں رکھیے گا کہ یہ عمل جب آپ کریں تو آپ نے وقت کا دھیان رکھنا ہے، 7 دن وقت ایک ہی ہو، یعنی سورج گرہن جب شروع ہو تو جس وقت آپ یہ وظیفہ کریں اگلے 6 دن بھی آپ نے اسی وقت میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور اگر حاملہ خواتین یہ وظیفہ کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، اور سورج گرہن لگا ہوا ہو تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، کوئی سا بھی استغفار پڑھتی رہیں، استغفر اللہ، اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتی رہیں، جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں، فارغ نہ بیٹھیں، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں، نماز کسوف ادا کریں۔ اور یہ وظیفہ میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، آپ نے ایک بند کمرے میں، خالی کمرے میں چلے جانا ہے۔ آپ نے باوضو حالت میں اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جانے والی درود پاک ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 90 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اور تلاوت آپ نے کس طرح سے کرنی ہے کہ ہر بار آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح سے آپ نے 90 مرتبہ سورہ فاتحہ کو تلاوت کرنا ہے۔ آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی تمام تر جائز حاجات کے پورا ہونے اور مشکلات کے حل ہونے کے لیے آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے بعد آپ اپنے جس بھی مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کریں گے، رزق میں برکت کے لیے، اچھے کاروبار کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، حصول روزگار کے لیے، تو اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی ان تمام دعاؤں کو آپ کے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے اور ہر قسم کی جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے اللہ پاک پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔
تو خود بھی عمل کیجیے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔